توجہ کرو. اور نظر کسی بندے کی مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نظر پاک کر, رب تیری عبادت میں لذت پیدا کر دے گا. پوچھتے ہیں نا سارے لوگ جی میرا نماز کو دل نہیں کرتا, تو آپ نظر صحیح کریں, رزق حلال کریں, رب انشاءاللہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ 1000 رومی پکڑے نہیں جا رہے, انہوں نے گرفتار کر لیا آپ کو جیسے تیسے نہیں ہوا. گرفتار کر کے جب روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کا وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ اس کو قتل نہ کریں, اتنے دلیر لوگ بار بار دنیا میں نہیں آتے, ہم 1000 تھے 1000. سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہو. ایسے لوگ بار بار نہیں آتے. ان کو قتل کرنے کی بجائے کوشش کی جائے کہ یہ ہماری طرف آ جائیں. اور کافر کیا کرتا ہے, کبھی راضی نہیں ہوتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. بادشاہ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, تو پتے پھینکتے ہیں انشاءاللہ کچھ چلے گا, معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ. کہنے لگا کچھ چل جائے گا. سب سے پہلا اس نے پتہ پھینکا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے, کہنے لگا تو معاذ اللہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جا, جتنے پیسے تو کہے گا نا اتنے دے دوں گا. یہاں لوگوں کا ریٹ لگ نہیں جاتا, اور لوگ ریٹ قبول نہیں کر لیتے, اور اتنا نکما ریٹ ہے. کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تقریر کے کتنے پیسے, تو میں کہتا ہوں آپ سے دیے نہیں جائیں گے, مشکل کام ہے. اور جی 25,000, تو میں کہ تو نہ ساڈا کی بول پایا, 50,000 یہ ساڈا کی ریٹ لایا, کیا بات کر امت ہے اہل دول رضا. تو پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں, اور یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. تو اچھی طرح سے بات کو سمجھیں. کہنے لگا جناب آپ جتنے پیسے چاہیں ہم دیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ مسکرائے. یہ بندہ پکے ایمان والا ہو تو ایسی جگہوں پہ مسکراتا ہے. فرمانے لگے تو بڑے ہی بیوقوف ہے یار, میں تجھے بادشاہ سمجھتا تھا. کہنے لگا کیا مطلب. آپ فرمانے لگے ہو بیوقوف, میں نے اگر مال کمانا ہوتا تو میں کاروبار کرتا. میں کاروبار کرنے نہیں آیا, میں تو جہاد کرنے آیا ہوں. میں نے مال نہیں کمانا, میں نے تو اللہ سے شہادت مانگی ہوئی ہے. تو جو شہید ہونے آیا ہے تو اسے مال کا لالچ دے رہا ہے. وہ کہنے لگا یار بڑی عجیب بات ہے, پہلی دفعہ کسی نے لاجواب کیا. پھر کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے چھوڑ کے جو عہدہ آپ کہیں گے آپ کو ملے گا. آپ فرمانے لگے یار تو پھر بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے, کیا عہدہ دے گا تو مجھے. کہنے لگا وزیر مشیر جو آپ کہیں, وزیر خزانہ. آپ فرمانے لگے سن, میں مصطفیٰ کریم کا صحابی ہوں, اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو مجھے کیا اس چکر میں ڈال رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا پتہ پھینکو. وزیر کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی. میں جوانوں کہہ چکا ہوں, دنیا میں کمزور آدمی جس کی نظر میلی رہتی ہے, کمزور آدمی نہیں, اتنا بڑا تگڑا جوان کہ 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑے, سجا سوار کے لڑکی کمرے میں بھیج دی. سنو تم بات کرتے ہو کہ معاذ اللہ وہ پیسوں کے لیے لڑتے رہے, سنو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ ساری رات, بی بی کہتی ہے میں کمرے میں رہی, اور عبداللہ ابن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے. سنو یار میں کہانی نہیں سنا رہا, ان کی بات سنا رہا ہوں جن پر میرے نبی کی نگاہیں پڑتی رہی. ساری رات نفل پڑھے. صبح سحری کا وقت ہوا تو بی بی کہنے لگی تو بندہ ہے کہ جن ہے, تو جوان ہے اور میں تیرے کمرے میں سجی سوری. اب فرمانے لگے جا اپنا کام کر, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اور جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. اور درویش نے کہا تھا وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا,
عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، کچی باتیں کسی اور سے کرنا جا کے، عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ وہ سویرے نا وزیر نے جس کی بیٹی تھی دروازے پہ دستک دی، بچی باہر آئی تو کہنے لگا کیا بنا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹ، تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں۔ ابا کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئی ہوں، اس لیے کہ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا کیا مقام ہوگا۔ میرے بھائی سمجھیں آپ ان چیزوں کو، نہ دولت نہ مال نہ حسن، کوئی شے ان لوگوں کو کبھی خیرہ کر سکی۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، وہ تم ہو جو کہتے ہیں ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، تم ہو جو کہتے ہیں ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش و فرنگ۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا، خاک کے مدینہ و نجف۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو نے کبھی کسی کے روب میں نہیں نہ آنا، جتنا مرضی کو تگڑا آ جائے، تو پھر آنکھوں میں سرما لگا، پر شرط یہ ہے کہ مدینے کی مٹی کا لگا، پھر کسی کی کوئی بات تیرے اوپر اثر نہیں کرے گی۔